یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ میں چند لمحوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور عالم اسلامی پہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں۔ دنیا کی تمام قومیں اپنی تاریخ کے اہم لمحات کو یاد رکھتی ہیں، زندہ قومیں وہ یاد رکھتی ہیں اپنی تاریخ کو، تاریخ کے لمحات کو، اور ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ مردہ قومیں یاد نہیں رکھتی ہیں۔ موت و حیات میں یہ فرق ہے، زندگی یاد کا نام ہے اور موت ایک لامتناہی سکوت کا نام ہے جو یہاں سے لے کے قیامت تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم زندہ ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اعتبار سے اس رسول پاک کی یاد تو منانی ہی چاہیے جنہوں نے ہم کو زندگی دی ہے، اور صرف ہم کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو، پوری کائنات کو۔ ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ حضرات گرامی، ذرا آپ دیکھیے، ایک ایسی قوم جو اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ نہ کر سکی، جس نے اپنی کتاب کو محفوظ نہیں رکھا، جس نے اپنے تصور الہ کو محفوظ نہیں رکھا۔ کسی بھی مذہب کا بنیادی عقیدہ خدا وحید القدوس کی ذات ہے، لیکن عالم یہ کہ ایک تین اور تین ایک کی غیر منطقی فکر نے تصور الہ کو مزمحل کر دیا ہے، بلکہ غائب کر دیا ہے۔ پیغمبر کی مقدس زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی بھی ورق حیات تاریخ کے روشن باب میں نظر نہیں آتا ہے، اور کتاب کا یہ عالم ہے کہ کتاب کی تحریف کو خود اس قوم کے ماننے والے تسلیم کرتے ہیں۔ گویا حضرت عیسیٰ ایک زندہ نبی ہیں، اب بھی زندہ ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کی زندگی میں ان کی حیات مردہ حیات ہے، مسلوب حیات ہے۔ بائبل ایک زندہ کتاب تھی مگر اسے تبدیل کر دیا گیا۔ عزیز ساتھی اور دوستو، ذرا سوچئے کہ اللہ کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ تمامی انبیاء کرام کا مشترکہ عقیدہ تھا، مگر وہ بھی غط ربوط کر دیا گیا۔ حاضرین کرام، ان حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ کتاب زندہ رہی، نہ تصور الہ زندہ رہا، اور نہ ہی پیغمبر کی مقدس زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ مگر ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمارا اللہ زندہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری کتاب زندہ ہے، ان کا دستور حیات زندہ ہے، ان کا طرز عمل زندہ ہے، ان کی ادائیں زندہ ہیں، ان کی صبح و شام زندہ ہے، ان کے تمام لمحات حیات زندہ ہیں۔ اس لیے ہمارا نبی ایک زندہ نبی ہے، اور جس قوم کا نبی زندہ نبی ہو اسے فخر ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہماری قوم زندہ رہے قیامت تک۔ کوئی بھی امت مسلمہ کو کسی میدان میں تلوار سے شکست تو دے سکتا ہے، مگر عقیدے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی عظیم حیثیتوں کو وہ فنا نہیں کر سکتا۔ تو وہ قومیں جن کی تاریخ زندہ نہیں ہے، وہ قومیں تو مناتی ہیں، اور ہم ایک زندہ قوم، ہمارا نبی زندہ، ہماری کتاب زندہ، ہمارے خدا جو حی و قیوم ہیں، کیا ہم ان کے حوالے سے نبی کی مقدس یاد نہ منائیں؟ لوگ یادیں کیوں مناتے ہیں؟ مثال کے طور پر چند باتیں عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک ایسی قوم ہے جو جنگل میں رہتی تھی، اس کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، کوئی آئین نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی انسانی طرز عمل نہیں تھا، انسانی قدروں کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اخلاقی نظام نہیں تھا۔ ایک شخص پیدا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک دستور تیار کیا، اسے نافذ کیا۔ یاد رکھیے، وہ قوم جب بھی وہ دن آتا ہے جب دستور تیار کیا گیا تھا، اس کو یاد بناتی ہے، اس کا تذکرہ کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ذرا سوچو، وہ قومیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دستور تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے کچھ بنایا، وہ تو اسے یاد کریں۔ اور سرور کائنات محمد عربی کی زندگی جو قرآن لے کر کے آئے، دستور زندگی لے کر کے آئے، دستور حیات لے کر کے آئے، آئین عمل لے کر کے آئے، ہمیشہ کے لیے آئے، ہر دور کے لیے آئے، ناقابل تغیر اور ناقابل تبدیل لے کر کے آئے، کیا ہم ان کی یاد نہ مانیں جنہوں نے قرآن دیا؟ قرآن جیسا دستور زندگی دیا ہے، لافانی نظام حیات دیا ہے، لافانی نظام طرز زندگی ہے۔ آپ ذرا سوچیے اور غور کیے۔ ایک قوم ایسی ہے
جو مدتوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اسے ستایا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، سمندر کی موجوں پہ اس کی کشتی کو باضابطہ سوار کر کے لے جایا جاتا تھا اور ان کے جسم پر زخم لگا کے نمک کا پانی چھڑکا جاتا تھا۔ دیکھنا ہو تو آج تاریخ دیکھ آئی غلاموں کی، لیکن اس قوم نے کچھ دنوں پہلے، میں 100-2 سال کو کچھ دن ہی کہتا ہوں، کچھ دنوں پہلے انہوں نے غلامی کی آزادی کو آزادی میں تبدیل کیا، غلامی کی زنجیریں توڑی۔ اگرچہ آج بھی دنیا غلام ہے، مگر انداز بدل گیا ہے، طرز عمل بدل گیا ہے، طرز فکر بدل گیا ہے۔ آج جسمانی غلامی تو نہیں، معاشی غلامی آج بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے غلامی کی زنجیر توڑی تو اس کا دن ہمیشہ مناتے ہیں، غلاموں کی آزادی کا دن، حریت کا دن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک قوم جو ہزاروں سال کے بعد، چند سال پہلے، 100-200 سال پہلے غلامی سے آزاد ہوئی، تو وہ دن ہمیشہ مناتی ہے، مگر ہمارے پیغمبر سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے 1400 سال پہلے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ وہ ذات ہے جس نے بلال حبشی کو آسمان ہدایت کا ہلال کامل بنا دیا تھا۔ یہ وہ ذات ہے جس نے غلاموں اور انسانوں کو، تمام آزاد انسان برابر کر دیا تھا۔ اس ذات گرامی نے بہت پہلے غلامی کی زنجیریں ہمیشہ جوڑ دی تھیں۔ تو اگر یاد منانی ہے تو سرور کائنات کی منا جائے، آزادی غلامہ کی بات کرنی ہے تو سرور کائنات کی بات کی جائے، دستور کی بات کرنی ہے تو سرور کائنات کی میلاد منایا جائے۔ یہ میلاد النبی نہ ہوتا تو دستور بھی نہ ہوتا اور غلاموں کی آزادی بھی نہیں ہوتی اور طرز فکر کی باضابطہ طور منضبط نظام بھی نہ ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا سوچو، ایک انسان، ایک قوم ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج تیار کرتی ہے اور کسی جنگ میں کامیاب ہوتی ہے تو اسے یوم فتح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ فاتح عالم، وہ فاتح کائنات جس نے پوری دنیا کو فتح فرمایا، کیا اس کی یاد نہ منائی جائے؟ میلاد النبی اس کی یاد ہے جس نے کائنات کو فتح کیا، کائنات کو آزادی عطا فرمائی، کائنات کو شعور عطا فرمایا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں، ماں کا دن مناتے ہیں۔ جی ہاں، بہت خوب، مدرس ڈے مناتے ہیں۔ کہیں بھی دنیا میں ہیں، ایک کارڈ بھیج دیں گے، ممی یو آر دا بیسٹ مدر، آپ ہماری سب سے اچھی ماں ہیں، مدر ڈے مناتے ہیں۔ مگر سوچو، ایک دن زندگی میں چند بار اپنی ماں کو ماں کہنے کا جنہیں حق ہو، یقیناً وہ قابل احترام ہے، مگر وہ پیغمبر اعظم جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر مدر ڈے منانا ہے تو اس ذات کا مناؤ جس نے ماں کی عظمت کو سمجھایا، ماں کے وقار کو سمجھایا، ماں کی آبرو کی عظمت دنیا کے سامنے پیش کی اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا عظیم نظام ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے زیر سایہ ہے، تلواروں کے زیر سایہ جو جنت ملتی ہے، شہید ہو کر کے وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ملتی ہے۔ تو مسلمان سال میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، چند بار نہیں، کارڈ کے ذریعے سے نہیں، لفظوں کے ذریعے سے نہیں، اپنی ماں کی خدمت کریے۔ ہر روز مدر ڈے مناتا ہے اور یہ احترام سرور کائنات نے دیا ہے، یہ نظام آقا نے دو جہاں نے دیا ہے، یہ نام اس ذات گرامی نے دیا ہے جس نے انسانی عظمتوں کو تمام تر بلندیاں اور برتری عطا فرمائی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا سوچئے، آج کے دور میں کچھ لوگ آزادی کا دن مناتے ہیں۔ ایک قوم آزاد تھی، صدیوں سے غلام رہی، پھر اس میں کچھ آزاد فکر لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے آزادی کی زنجیریں توڑ دیں۔ آزادی کا دن بہت سی قومیں مناتی ہیں، بہت سی قومیں آزادی کا دن مناتی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ان قوموں کا جائزہ لیں جو آزادی کا دن مناتی ہیں، آزادی کی یاد میں محفوظ رکھتی ہیں، ہمیشہ محفوظ رکھتی ہیں، ہر دور محفوظ رکھتی ہیں۔ ان قوموں کا جائزہ لیں، ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم غلام تھے، ہمیں آزاد کیا گیا، ہماری سرزمینوں پر دوسروں کا قبضہ تھا، ہم نے آزادی حاصل کی۔ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، اپنے وجود کی صفوں کے ذریعے سے سرحدوں کو باضابطہ محفوظ کر دیتی ہیں تاکہ دوبارہ غلامی نہ آ پائے۔ وہ قوم جس نے انسانوں سے آزادی حاصل، غلامی سے آزادی حاصل کی، کیا خیال ہے آپ کا اس ذات گرامی کے بارے میں جس نے 1400 سال پہلے
دنیا کے تمام انسانوں کو آزادی کا پیغام دیا، جس نے فکر کو آزاد کیا، شعور کو آزاد کیا، ادراک کو آزاد کیا، قوت مشاہدہ کو آزاد کیا، انسانی تفکر کو آزاد کیا، وہ تمام انسانی صلاحیتیں کہ جن کی صلاحیتوں کا تذکرہ آج دنیا کر سکتی ہے، ان سب کی آزادی رسول پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یوم آزادی منانی ہے تو یوم میلاد مناؤ۔ آج ذرا سوچئے، آج کے دور میں فادرز ڈے منایا جاتا ہے، باپ کا دن منایا جاتا ہے، بڑا اچھا ہے، کبھی تو یاد کر لیتے ہیں آپ، کبھی تو ایک کارڈ بھیج دیتے ہیں، کبھی تو اپنے باپ کو سب سے اچھا باپ کہتے ہیں، چاہے کبھی خدمت کا موقع نہ ملے، اور شاید اب یہ رسم بھی ختم ہو جائے گی۔ باپ کا جو حال ہے اور ماؤں کا جو حال ہے اس دنیا میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے، آج کا باپ روئے گا جب اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مگر بہر کر ایک رسم ہے جو منائی جاتی ہے، ایک کارڈ کے ذریعے سے، ایک فون کے ذریعے سے باپ کی تعریف کی جاتی ہے، اس سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر باپ کا دن منانا ہے تو اس ذات اقدس کا دن مناؤ کہ جس نے باپ کے چہرے کی زیارت کو کعبہ کی زیارت قرار دیا ہے، اس کا دن مناؤ جس نے باپ کو عظیم تر قرار دیا ہے، وہ باپ جو اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ بچوں کے سائے پہ ہمیشہ سایہ فگن رہتا ہے، اس کا دن مناؤ جس نے باضابطہ باپ کی حیثیت کو واضح کیا دنیا کے سامنے، ایک وفادار بیٹا، ایک مسلمان بیٹا، اسلام پہ یقین رکھنے والا بیٹا، اپنے رسول کا وفادار بیٹا، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے استفادہ کرنے والا بیٹا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ماں باپ تنہا ہوں اور وہ آزادی کر رہا ہو، عیاشی کر رہا ہو، تفریح کر رہا ہو۔ آج کے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے باپ کے احترام کا سلیقہ سرور کائنات عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا دعا والدین لوالدیہ کا دعائی لکم، ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہے، ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اپنے امتی کے لیے۔ ظاہر ہے پیغمبر کی دعا کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا اخلاص میں، جس طرح پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے اپنے پیغمبرانہ اخلاص کی گہرائیوں دعا کرتے ہیں، ایک باپ بھی اسی گہرائی سے اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمایا آقائد و جہاں تم اور تمہارا مال یہ سب تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تم ہو اور تمہارا مال ہو یہ تمہارے باپ کی ملکیت ہے، اس لیے اگر فادر ڈے منانا ہے تو پیغمبر اعظم کا دن مناؤ، جنہوں نے باپ کا حقیقی احساس دلایا، باپ کی عظمتوں کو واضح کیا اور باپ کی قدروں کو دنیا کے سامنے نمایاں کیا۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے، آج یوم نسواں منایا عورتوں کا دن، جبکہ عورتیں بہت غالب ہو گئی ہیں آج کل، بہر کا مناتے ہیں تو ہیں، یوم نسواں منایا جاتا ہے، عورتوں کا دن منایا جاتا ہے، لیکن ذرا سوچیے تم آج عورتوں کی عظمت کا احساس کر رہے ہو تھوڑا بہت جیسا بھی ہے، مگر اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے دفن ہونے والی بچیوں کو حیات تازہ عطا فرمائی، اور جس نے عورتوں کی عظمت کو دنیا کے سامنے واضح کیا، جس نے پہلی مرتبہ دنیا کو یہ احساس دلایا کہ عورتیں بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، جس نے یہ نظام دیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس نے یہ تصور دیا ہے، اللہ اکبر، یہ احساس عطا فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں کے اوپر عورتوں کے ایسے حقوق ہیں جیسے عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں۔ آج تم کہتے ہو کہ ہم دنیا میں مساوات کی بات کرتے ہیں، مساوات کی بات، ہاں، طبقات کو تقسیم کر کے مساوات کی بات کرتے ہو، مگر ذرا سوچو تم نے مساوات کا نعرہ ضرور لگایا، لیکن کیا واقعی مساوات موجود ہے معاشرے میں؟ کیا معاشری برابری موجود ہے؟ کیا اخلاقی برابری موجود ہے؟ کیا ہر انسان کو ہر ایک کے مقابلے میں برابر کی زندگی حاصل ہے؟ مساوات کی بات کرنی ہے تو اس ذات کو کرو کہ جس نے 1400 سال پہلے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ایک حیثیت سے ہو تمہاری، اس ذات گرامی کی میلاد منائی۔ میرے عزیز ساتھیو، میرے عزیز دوستو، یہ میلاد پاک بے پناہ نعمتوں کی حامل ہے۔ میلاد پاک کی یہ محفلیں دراصل ہوتا ہے، میلاد پاک کی یہ محفلیں دراصل ہمیں شعور دیتی ہیں، احساس دیتی ہیں کہ ہم اپنے اس آقا کی یاد منائیں جنہوں نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، بندگی عطا فرمائی، اللہ کا تصور عطا فرمایا، عقیدہ الہ کو نمایاں فرمایا، آخرت کا عظیم ترین تصور دیا، جنت کا انعام عطا فرمایا اور دوزخ سے بچایا۔ ہمیں ان کی یاد منانی ہے، اور یہ میلاد ان تمام تر برکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج کہا جا رہا ہے کالے اور گورے کا امتیاز ختم کرنا چاہیے۔ آج کہہ رہے ہو تم، آج کہہ رہے ہو
کالے اور گورے کا امتیاز ختم کرنا چاہیے. بہت دنوں کے بعد تمہیں ہوش آیا, مگر آج بھی یہ عالم ہے کہ امریکہ کی ایک لڑکی جو صدارت کے لیے اٹھی ہے, اس کو دیکھ کر کے اس کا مخالف کہہ رہا ہے کہ یہ تو پورے امریکہ کو کالا کر دے گی, پورے نظام کو کالا کر دی. یہ وہ اعلان کر رہا ہے یہ کالی ہے, سب کو کالا بنا دی. یعنی تم نے زبان سے تو کہا ہے کہ ہم کالے اور گورے کا امتیاز ختم کرنا چاہتے ہیں, مگر عملاً آج بھی یہ موجود ہے اور شاید ہمیشہ موجود ہو. تم اس سرچشمے استفادہ نہیں کر رہے ہو جہاں کالے اور گورے کے امتیاز کو مٹایا گیا تھا. لیکن اگر تم مساوات کی بات کرنا چاہتے ہو, رنگ و نسل کے اختلافات کو مٹانا چاہتے ہو, تو اس ذات کی بات مانو جس نے کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود ابیض علی اسود, کسی عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی فضل نہیں, کالے گورے پر اور گورے پہ کوئی فضل نہیں. کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب ایک باپ کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی بنیادوں پہ ہم جمع ہو جائیں, یہ ناممکن ہے کہ ایسا تم کر سکو. تمہارے اندر کوئی ضابطہ نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے. پہلے یہ تسلیم کرو کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو, کالا ہو یا گورا ہو, اپنا ہو یا پرایا ہو, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ تمہارا بھائی ہے. باپ کے ایک ہونے کی بنیاد پہ تم دعوت دے سکتے ہو اپنے نظام کی اور آئین کی, مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ بھی آدم کا بیٹا ہے اور وہ عورت بھی آدم کی بیٹی ہے جس کو تم نفرت سے دیکھتے ہو. میرے عزیز ساتھیو, آج غربت کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے کوششیں ہو رہی ہیں دنیا میں کہ غریبی کا خاتمہ کریں گے, ویسے ویسے غربت پھیلتی جا رہی ہے. پہلے غربت کے لیے مخصوص گوشے ہوتے تھے اور آج پوری دنیا اس غربت کے کرب کو جھیل رہی ہے. تم یہ کبھی نہیں کرتے, اس لیے کہ تم نے غربت کو دور کرنے کا پروگرام بنایا ہے آسودگی کے بعد. تم نے بھوک کو مٹانا چاہا ہے, تم خود آسودہ ہو, تم کیا جانو بھوک کیا ہوتی ہے. مگر غربت کو دور کرنے کی بات اگر ہے تو اس پیغمبر کی مقدس ذات کا احترام کرو جس نے خود بھوکا رہ کر کے بھوکھوں کا علاج کرایا, جس نے اپنے کو غربت پسند بنایا اور غریبوں کا اس نے علاج کیا اور دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے کوشش فرمائی. اور خلفائے راشدین کی زندگی اور بہت زمانے تک مسلم ادوار میں غربت کا خاتمہ ہو چکا تھا. آج تم یہ نہیں کر سکتے. پیغمبر اعظم کی زندگی کے بغیر یہ انقلاب کبھی برپا نہیں سکتے ہو. میرے عزیز ساتھیو, یہ دن اپنے ساتھ نامعلوم کتنی نعمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو ربیع النور شریف کو منا کر کے ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں, ان کی زندگی کا احترام کرتے ہیں, ان کے نقش قدم چلنا چاہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا سوچئے, آج لڑکیوں کی بات کی جاتی ہے, لڑکیوں کو انہیں حقوق دے دو. تم نے کبھی دیا ہے کسی دور میں؟ بتاؤ کسی عصر میں. تمہارا تو یہ عالم ہے کہ تم نے اپنے نظام میں عورت کی ملکیت بھی تسلیم نہیں کی تھی, عورت کو جائیداد کا حصہ بھی نہیں بنایا تم نے. دنیا کی بیشتر قومیں صرف مردوں کو حق دیتی تھیں. یہ پیغمبر اعظم جنہوں نے سب سے پہلے وراثت کا حق صرف اور صرف عورتوں کو عطا فرمایا, مردوں کے ساتھ ساتھ. ان سے پہلے کوئی نہیں, کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے, کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے. یہ پیغمبر اعظم ہیں جنہوں نے دفن ہونے والی بچیوں کو سینے سے لگایا اور ہمیشہ کی رسم ختم کر دیا. آپ ذرا سوچیں کیا عالم رہا ہوگا جب ایک بچی کو دفن کیا جاتا رہا ہوگا تو وہ تڑپتی ہوئی بچی کسی نجات نہیں کو پکارتی رہی ہوگی. حضور سرور کائنات اسی مجبور بچی کا جواب بن کر کے آئے ہیں. کیا خیال ہے جب مصر کے دریاؤں کنارے کوئی عروس نیل ذبح کی جاتی رہی ہوگی تو اس کی کٹی ہوئی گردن کا ہر خون کا قطرہ نجات دہندہ کو پکارتا رہا ہوگا, سرور کائنات اس کا جواب بن کر کے آئے ہیں. کیا خیال ہے تمہارا کہ جب ایک بیوہ کو تنہا بننے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں, یا تو شوہر کی کتاب جل جائے یا اسے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے, کہ اس ذات پاک کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ایک عظیم بیوہ خاتون کو اپنی شریکی زندگی بنا کے ماں کا مقام دے دیا ہے. کائنات کے ہمیں کروڑ ماں انسان اور پھر مسلسل بیواؤں سے شادی کر کے انہوں نے بتایا یہ تمہاری محبتوں کے مستحق, تمہاری نفرتوں کے نہیں. یہ دیوداسیاں نہیں ہیں, یہ جلنے کے قابل نہیں ہیں. جب ایک بیوہ تڑپتی ہوگی, بے قرار ہوتی ہوگی, ٹھکرائی گئی ہوگی,
تو اس کی ذات کسی نجات دہندہ کو پکارتی رہی ہوگی، سرور کائنات اسی کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ عزیزان اسلام، یونان کے قانون کے مطابق اس زمانے میں کسی کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا کمزور تو اسے پہاڑ کی چوٹی گرا دیا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، وہاں سے اسے گرانا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بچہ کمزور ہے، مگر جب وہ گرتا ہوگا زمین پر تو کوئی چیخ تو بلند ہوتی ہوگی، ماں کی کوئی آہ تو نکلتی ہو گئی۔ سرور کائنات رحمت عالم اسی چیخ کا جواب بن کر کے آئے ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو آج بھی دنیا میں یہ ظلم ہوتا رہتا، یہ زیادتی ہوتی رہتی۔ میلاد النبی مناؤ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے۔